بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس نے 99 افراد کو قتل کیا، اس کے بعد توبہ کی۔ معزز ناظرین، بخاری مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیٹی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا، میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا، روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے، سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا، اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا سفر طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر خدا کی عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو حاصل ہے، اس لیے اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی معصیت میں گنوا دی۔ اس دوران آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں ایک بلش قریب ہے۔
چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بلشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم میں سے یہ ذکر کیا گیا ہے، اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسٹتا چلا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیاباں میں گم ہو کر پھر اسے واپس مل جائے۔ اور جو شخص ایک بلشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے لیے ایک باپ پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں۔ اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے انہیں مایوس کر رکھا ہے۔ بہرحال گناہ کاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائز کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی کے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔